बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पिछले एक हफ्ते से कुछ ऐसी इत्तलाआत आ रही हैं, मैं आपको बता भी रहा था कि कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को मिलेंगी, जो कि 16-17 महीने से कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के अवाम को दस्तयाब नहीं थी। लेकिन अब ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियाँ जो हैं वो उनमें थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत रौनक आना शुरू हो गई है और पॉलिसी चेंज हो रही है। पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो रही है जी। इमरान रियाज खान जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, बाजियाब हो चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। हमारे दोस्त, हमारे कॉलीग, उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद कि इमरान रियाज खान जिंदा सलामत पहुंच चुके हैं और एक तवील अरसे तक उनको रखा गया, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। सियालकोट एयरपोर्ट से उनको तहवील में लिया गया था और जब उनकी जो हिरासत है उसको गैर कानूनी करार देने का खदशा हुआ, जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी का हुक्म दिया तो वहां से एक स्टेटमेंट दी गई। जेल हुक्काम ने कहा कि इमरान रियाज खान जो हैं वो हमने रिलीज कर दिया था, रिहा कर दिया था, हमारे पास नहीं है। और फिर कुछ वीडियो भी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद पुरअसरार तौर पे इमरान रियाज खान को लापता करार दे दिया गया, मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मुसलसल उसकी हेयरिंग हो रही थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले जब उनकी हेयरिंग हुई तो इमरान रियाज खान साहब के बारे में ये कहा पुलिस ने, आईजी साहब ने, और उससे पहले एक टेलीफोन कॉल आई और उस टेलीफोन कॉल भी उनके वालिद साहब को आई थी और जिसके बाद उनके वालिद साहब को कोई बात कही गई थी और जिसके बाद फिर मामला रुक गया था। ये बात है 6-7 सितंबर की बात है, इसी महीने के स्टार्ट की बात है। तो तब से उसके बाद फिर एक और हियरिंग हुई और फिर एक और हियरिंग कल 26 तारीख, आखिरी तारीख लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी थी कि अगर बाजियाब ना हुए इमरान रियाज खान, आईजी पंजाब को कहा था, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, क्योंकि एनफ इज एनफ ये बात कह दी गई थी। और उसका एक अच्छा नतीजा ये निकला, इमरान रियाज खान साहब अब से कुछ देर पहले जो हैं वो बाजियाब हो गए और रिहाई उनको मिली और वो अपने घर खैरियत से पहुंच गए। डीपीओ जो सियालकोट हैं उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया कि जनाब इमरान रियाज खान को रिकवर कर लिया गया है और रिकवर करके बात, यानी कि रिकवर हो गए, तो रिकवर होने का मतलब है कि वो बाजियाब हो गए। फिर कुछ देर के बाद पता चला उनके जो एडवोकेट हैं, उनके दोस्त हैं इमरान इशफाक साहब, उन्होंने, इशफाक साहब जो हैं, मियां इशफाक साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने इस बात की उसको कंफर्म किया। तो इस तरीके से इमरान रियाज खान उनको 10 और 11 मई को उनको सियालकोट एयरपोर्ट से उनको उठाया गया था और FIA हुक्काम ने उठाया था जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे। लेकिन उसके बाद से ये सिचुएशन चलती रही। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले उसके बाद जब ये हाई कोर्ट में ये वाक़या हुआ, उनके वालिद साहब को फ़ोन कॉल आई, तो उसके बाद हमने भी ज़रा थोड़ा सा चेक किया अपने दोस्तों के ज़रिए कि कहाँ तक है, क्योंकि वजह यह है कि हम जहाँ भी बाहर निकलते हैं, मैं पिछले 1 महीने में 2 दफ़ा मुझे 2 मुख्तलिफ शादियों पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे बच्चा, बूढ़ा, जवान, बुज़ुर्ग, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, ख़वातीन हमारी माइंड हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछती थी कि इमरान रियाज खान साहब के बारे में बताएं कि वो ज़िंदा तो हैं ना। तो उनको हम हौसला देते थे कि जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा हैं, ठीक हैं, और जल्दी उनको, बल्कि कल एक और जगह हमारी एक मुलाकात हुई, पाकिस्तानी दोस्त मिले हमें, तो उन्होंने भी सबसे पहले ये पूछा कि आप इमरान रियाज खान के बारे में बताएं कि वो किस हालत में हैं। तो जब हमने उनको हौसला दिया तो वो बहुत खुश हुए थे। तो मतलब यही था कि जहाँ जहाँ जाते थे तो इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता था और उसकी वजह यह है कि एक हक और सच पे इमरान रियाज खान खड़े हैं और हक और सच पे खड़े होने की सज़ा उनको इतनी तवील दी गई कि 10-11 मई को उनको उठाया गया और आज आप देख लें कि 25 सितंबर हो गई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 4.5 महीने के बाद उनको रिहा किया गया है। तो ये अज खुद एक जुल्म है जो इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों पे क्या गुजरी, कुछ चीज़ें अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है या फिर रियासत थक चुकी है। हर दो सूरतों में खुश आइंद इत्तला है कि पहले तो सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत का आगाज़ हुआ है वो एक खुश आइंद इत्तला है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को अगर मजबूत करना है तो फिर ये रंजिशें और कुदूरतें और ये बुग़्ज़ और ये इंतकाम, इसको ख़त्म करना होगा। और जो
یہ سارے کام کو خراب کر رہے ہیں ان کرداروں کو کم از کم ہٹانا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت پچھلے 16 مہینوں سے پاکستان پہ نحوست کا سایہ ہے، اور نحوست ہی نحوست ہمیں نظر آتی ہے ہر فیلڈ میں۔ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ جیلوں میں قید ہیں، اور اس طریقے سے 15-16 ہزار سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، ان سب کو بھی رہا کرنا چاہیے، اور جو جس کا جتنا جرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ادروائز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں، نفرت بڑھے، قدرت بڑھے، اور بلا وجہ ایک خاندانوں کے خاندان جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ ضمانتیں جس طریقے سے ہوئی ہیں، 2 دن پہلے خواتین کی بھی اور کچھ لوگوں کی 9 ضمانتیں ہوئیں، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا سے بھی ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ ایک اچھی شروعات ہیں، اور ان شروعات کو جلد ہی مکمل ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان سب کو رہا ہونا چاہیے، وہ اپنے گھروں میں جائیں، اور اس دوران جتنے بھی جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں ان مقدمات کا اخراج ہونا چاہیے۔ اور خالد جمیل صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی، تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ تسلسل آگے بڑھے اور اس سے مزید حالات خراب ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ احساس ہوا، اور جس کو بھی ہوا بہت اچھا احساس ہوا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا رجیم چینج سے، اور ابھی تک اس کے نحوست کے اثرات جو ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ بھی جو بات چیت کا آغاز ہوا ہے وہ بھی ایک پازیٹیو وے میں آگے بڑھ رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ اہم امپورٹنٹ پرسن کی، وہ صدر علوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، اور کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ واپس آئیں، اور یہ ذرا کشیدگی ختم ہو جائے، تناؤ ختم ہو جائے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، اور وہ باہر نہیں جانا چاہتے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور فری اینڈ فیئر ٹرائل دیں ہمیں، اور باقی فیس کرنا ہمارا کام ہے، عدالتوں کو بھی قانون کو بھی فیس کریں گے، لیکن یہ شرائط درست نہیں ہے کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں۔ اور اس میں خاص طور پہ کچھ ڈیولپمنٹس میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ظاہر ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جو اگلا ولاگ آپ ضرور سن لیجیے گا، اس میں نے مینشن کیا ہے، تو اس کو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو سینٹ میں زیر بحث لانا چاہیے۔ سینٹ ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمان کا، اور اپر ہاؤس وہ اس وقت انٹیکٹ ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کو وہاں پہ لانا چاہیے، اور وہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت کن پریشرز کا، کیسے دباؤ کا سامنا ہے، کس معاملے پہ ہے۔ خارجہ پالیسی کے ایشو ہیں، داخلہ پالیسی کے ایشو ہیں، اور کیونکہ یہ جب چیزیں آپ وہ امرہم شورا بینہم کہ اپنے آپس کے جو معاملات ہیں وہ شرائعت کے نظام پہ چلتے ہیں، اور مشورے کے بنیاد پہ چلتے ہیں، تو مشورہ کر لینا چاہیے، اور اس بجائے اس کے کہ جو پریشر ہے پاکستان پہ جو ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے تو شیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کل سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انفارمیشن بجائے اس کے کہ امریکہ سے آئے، برطانیہ سے آئے، یورپ سے آئے، وہ اگر ہم خود پاکستان کے عوام کو یہ انفارمیشن پاس آن کریں گے اور سینٹ میں ان تمام معاملات کو زیر بحث لائیں گے تو زیادہ بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے، کیونکہ ریاستیں جو ہیں وہ بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرتی ہیں، لیکن اگر اندر یونٹی ہو اور اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، اور ایک دوسرے کا باہمی احترام ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے چیلنج کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا یہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی رہائی، پھر ان خواتین کی رہائی جس میں صنم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید ہیں، پھر ایم پی ایس خواتین تھیں، ان کی رہائی، تو میرا خیال ہے کہ باقی جو اس وقت ہیں، میاں اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، عمران خان خود ہیں، اور بے شمار ایسے نامعلوم حسان نیازی ہیں، بے شمار نامعلوم جو ہیں جن کا گم نام جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، تو میرا خیال ہے ان سب کو رہا کرنا چاہیے، اور رہائی سے ہی، اور یہ ریاست کو کھل کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ قسطوں میں یہ کام کیا جائے،
اناؤنس کرنا چاہیے کہ جناب جو تلخیاں تھیں وہ ختم کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یقین جانیں کہ اس ایک اعلان سے ہی پاکستان کے اندر جو ہے خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. اور پاکستان کو جو درپیش وہ مسائل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہ چیلنجز جو کہیں زیادہ ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, جو کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہے, وہ بھی اگر آپ ان کو بھی اوپن فورم پہ لے کے آئیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اور اچھا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ اس وقت بجائے اس کے کہ ہم آپس میں الجھتے ہیں اور انہی مافیاز کے ہتھے ریاست کو ان مافیاز کے ہاتھ میں دے دیں جو جن سے پاکستان پہلے ہی پچھلے 40 سال سے پاکستان جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں زخموں سے چور ہے, اور انہی کے ہاتھ ان سے بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ ہم آپس کے معاملات صحیح کر لیں, اور آپس کے معاملات صحیح کریں گے تو نتیجہ بھی اچھا آئے گا. تو ایک بار پھر جی عمران ریاض خان, ان کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کے والدین, ان کے دوستوں کو سب کو بہت بہت مبارکباد ہو. اور میں ایک بات بتا دوں کہ عمران ریاض خان صاحب کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود تھے انہوں نے دعائیں بھی کی, اور نہ صرف دعائیں کی بلکہ ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری صحافتی تنظیموں, پاکستان کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں, PFU جو ہے, اسلام آباد پریس کلب ہے, راولپنڈی اسلام آباد یونین ہے, اور دیگر صحافتی تنظیمیں جتنی بھی ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی. اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں بین الاقوامی سطح پہ, ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی بدولت بھی انہوں نے بھی آوازیں بلند کی اور اس بارے میں اپنے خدشات کا, اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے, اور جس کی وجہ سے عمران ریاض خان آج تقریباً 4.5 ماہ کے بعد غیر قانونی حراست سے وہ بازیاب ہوئے ہیں, اور غیر قانونی حراست سے بازیاب ہونے کے بعد بخیر و عافیت اپنی فیملی تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ سلسلہ اب میں ضرور کہوں گا طاقتور حلقوں سے خاص طور پہ کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور دنیا ترقی کرتے کرتے بہت آگے نکل چکی ہے, اور ہم ابھی تک آپس میں ہی ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تو بہرحال جی آج ایک خوشی کا دن ہے, 25 ستمبر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. عمران ریاض خان کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر جو تاریخ رات تھی وہ ختم ہوئی اور وہ گھر پہنچے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.